अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम जरा पाकिस्तान की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरह से श्रीलंकन सिटीजन को यहाँ पे जला के मार दिया गया और किस तरह से हम मुसलसल मजहब के नाम पे लोगों को कत्ल करते चले आ रहे हैं। सारी दुनिया में तकरीबन 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ हमें पाकिस्तान में ही क्यों देखने को मिलता है और किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, या अब ये केस कभी भी ठीक नहीं हो सकता, यानी ये इस तरह के इश्यूज हम आगे भी देखते रहेंगे और इसको किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता, या कोई तरीका है जिससे हम इन चीजों को के ऊपर रोक लगा सके और थोड़ी सी अकल हमारे लोगों को दे सके कि इस तरह से लोगों की जानें ना लें, चाहे वो सलमान तासीर साहब हो, चाहे वो मशाल खान हो, या बीच में कई बेशुमार ऐसे लोग जो कि क्रिश्चियन थे, हिंदू थे, पारसी थे, और इस तरह के कई लोगों को हम जान से मार चुके हैं और उसके बाद जो मार देता है हम उसी को हीरो बना देते हैं। ये अफसोसनाक सूरत हाल पाकिस्तान की है और इससे कैसे छुटकारा मुमकिन है, इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं, इस जुल्म को हम कैसे रोक सकते हैं, लोगों की जान हम कैसे बचा सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें आज जी ज्वाइन किया है डॉक्टर शहजाद सलीम साहब ने, जो कि रिलीजियस स्कॉलर भी हैं। कई बार आप लोग डॉक्टर साहब को हमारे चैनल पे देख भी चुके हैं और इसके अलावा भी डॉक्टर साहब की वीडियोस और उनकी बुक्स मौजूद हैं जिसमें कि वो काफी अच्छी, मैं कहूँगी कि डिफरेंट किस्म की बात करते हैं। आम जैसे एक होते हैं, हम रिलीजियस स्कॉलर सुन के हमें लगता है कि शायद उसी तरह की बात हो रही होगी जो हर वक्त करते रहते हैं कि ये मना है और वो मना है और ये करना है और वो करना है। ऐसा नहीं है, बल्कि डॉक्टर साहब जो हैं वो काफी अच्छे से आपको एजुकेटेड तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल कर सकते हैं और कैसे पाकिस्तान को हम बेहतर बना सकते हैं। आज का खैर टॉपिक हमारा बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि अभी रिसेंटली आप जानते हैं कि श्रीलंकन सिटीजन के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और उनसे हम देखते हैं कि क्या वो बताएंगे, हमें हमारे सवालों के जवाब देंगे, और उम्मीद तो हमें यही है कि कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो सर, जैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि इस्लाम के नाम पे मार रहे हैं और ऐसे लोगों के ऑफिसेज में या घर के बाहर पोस्टर लगा देंगे और फिर अगर वो निकाल दिया जाए तो इस तरह से जला के मार दिया, और ना सिर्फ जला के मार दिया बल्कि लोग सेल्फीज ले रहे थे। ये किस तरह का इस्लाम हम लेके चल रहे हैं? बाकी इतनी सारी कंट्रीज हैं, आई थिंक 56 के 57 कंट्रीज हैं इस्लामिक का, कहीं हमने ये होते हुए नहीं देखा। तो क्यों आपको लगता है कि पाकिस्तान में ही ये सब कुछ हमें नजर आता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो हमारे मजहबी उलमा पे आयद होती है, क्योंकि उनके यहाँ जो तौहीन रिसालत की सजा जैसे वो बयान करते हैं, वो उसी का एक नमूना है जो आपने देख लिया। वो उसमें जो अक्सरियत है हमारे उलमा की और स्कॉलर्स की, वो ये कहती है कि तौहीन रिसालत की जो सजा है वो कत्ल है। और ये एक गलत तस्वुर है जो हमारे यहाँ मजहब में दर आया है। अनफॉर्चुनेटली कुरान मजीद ऐसी कोई सजा बयान नहीं करता, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रवायात हैं वो भी इस तरह की कोई बात बयान नहीं करती कि आपने किसी शख्स के साथ ये इस तरह की ज्यादती करनी है। ये बर्बरियत है, बहीमियत है, गैर इंसानी सलूक है जो किया गया, और जितनी भी इसकी कंडेमनेशन की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। ये नाकाबिले फहम बात है कि इंसान इस दर्जे में भी उतर सकता है। तो लेकिन आप ये देखिए कि जो मॉब मेंटालिटी है वो तो है सो है, जहालत है हमारे यहाँ वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जहालत को जैसे कहते हैं ना कि इट हैज बीन गिवन फ्यूल, इसको एक लिहाज से भड़काया गया है। और उस भड़काने में हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है। वो क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि तौहीन की सजा कत्ल है, और उस कत्ल के बारे में भी अगरचे वो जरूर इसको मानते हैं कि इस मामले में जो कानून साजी की गई है उस कानून साजी के अलावा जो अदालत का तरीका है वो इख्तियार करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी इस तरह से आगे आगे बढ़ के काम कर देता है तो वो उसको गलत नहीं कहते या गलत नहीं समझते। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज़ाहिर है इस्तिस्ना रखते हैं। तो जब आपके मजहबी लोग और आपके जो मेंबर से बार बार ये सजा उठेगी तो उसका नतीजा फिर ये निकलेगा कि जो लोग इसको सवाब का काम समझते हैं तो उनके नज़दीक तो ये बहुत एक समझ ना कि हीरोइज्म है इसके अंदर, और एक बहुत बड़ा एक अजर है जिसको वो हासिल करते हैं। तो जब तक मजहबी लोग अपने इस तसव्वुर की इस्लाह नहीं कर लेते कि अव्वल तो ये बात है कि तौहीन रिसालत की कोई सजा कुरान मजीद में कत्ल के तौर पर बयान नहीं की गई और ना किसी रवायत में बयान की गई है।
یہ اگر تفصیل ہو تو میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید، حدیث اور خود فقہ کے بالکل خلاف ہے جو قانون سازی کی گئی ہے، اور چونکہ یہ کر دی گئی ہے لہٰذا اس کی بنیاد پہ اب جو کوئی بھی تبدیلی کے بارے میں اگر بات کی جاتی ہے تو لوگ اس کو آسانی سے ہضم نہیں کرتے. تو جب تک یہ وہاں پہ درست نہیں ہوگا اس کا جو امپیکٹ ہے عام آدمی پہ وہ ہوتا چلا آئے گا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں، اور مجھے شدید اندیشہ ہے کہ آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس ذہن کو درست نہ کر لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے اس قسم کا کوئی حکم کبھی بھی نہیں دیا جیسے کہ ہمارے علماء نے اسے سمجھا ہے. بعض ضعیف روایتیں ہیں جن پر عمل کر کے اس کو ہوا دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اور واقعات ہیں جو قرآن مجید یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت سے جو مستنبط ہوتے ہیں وہ خاص قانون کے تحت ہیں جن کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور جس کی توجہ ہم صحیح کر سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اکثر و بیشتر اس سلسلے میں جو مذہبی کنٹینٹ ہے وہ بالکل ضعیف اور ان اوتھینٹک روایات پر مبنی ہے، اور انفارچونیٹلی چونکہ وہ پریویل کر رہا ہے، اٹ از گوئنگ ان چیکڈ. اس وجہ سے یہ واقعات آئے دن ہو رہے ہیں، اور کاش کہ اس کا کوئی تدارک ہو سکے. اپنی بساط کی حد تک جو لوگ، ہم لوگ میں سے جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے اس سزا کا نفاذ کیا جا رہا ہے یا اس پورے کے پورے معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، اپنے اپنے طریقے پہ ہم یہ ضرور کہتے رہتے ہیں، لیکن جب تک یہ حکومت کے لیول پہ اصلاح نہیں ہوگی، یہ لا تبدیل نہیں ہوگا. اور جیسے سلمان تاثیر جو مرحوم ہمارے گورنر تھے ان کو بھی اسی طرح سے مار دیا گیا، اور جب انہوں نے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کو کالا قانون کہا تو وہ غلط نہیں تھا. اس کے بہت سارے وہ پہلو تھے جو انہوں نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ جس میں آپ ہی ایک چیز کی کا نفاذ کرتے ہیں، آپ ہی جج بن جاتے ہیں، آپ خود ایک جوری بن جاتے ہیں اور آپ ہی ایکسیکیوشنر بن جاتے ہیں. تو یہ تو کسی بھی انصاف کے تقاضے کے مطابق ہے نہیں. ایک تو مذہبی تصور ہے وہ تو ہے ہی غلط، لیکن اس سے آگے بڑھ کے جو پروسیجرل لا ہے اس کے اندر بھی اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو الزام لگائیں گے تو الزام لگا کے آپ کو عدالت کے حوالے کرنا ہے. عدالت پھر اپنا پروسیجر جو ہے اس کو اڈاپٹ کرے گی. یہ اور بات ہے کہ پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے بعد جو سزا یا قانون سازی ہوئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن غلط یا صحیح سے قطع نظر جو پروسیجر ہے وہ کسی، یہ اسلام کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. آپ کسی بھی کوئی وائلیشن کو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو وائلیشن مانتے بھی ہیں تب بھی آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. آپ کو لازماً اتھارٹیز کو چیز رپورٹ کرنی ہے، وہ اس کے بعد انویسٹیگیشن کریں گے، اس بندے سے پوچھیں گے کیا ہو سکتا ہے اس بندے کے پاس کوئی ایکسپلینیشن ہو، اس ایکسپلینیشن کے لیے معاملہ وہیں ختم ہو جائے. لیکن اگر آپ جس طرح سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ اس کو جاری رکھیں گے اور اس کی جس حد تک کنڈیمنیشن ہونی چاہیے اور جب تک کہ قرار واقعی سزا نہیں مل جائے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اس وقت تک یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ان انسیڈنٹس کو ہم روکیں گے. یہ شاید اور ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنے مذہبی لیول پہ اس کو ری وزٹ کریں اور اس پہ ایک پبلک لیول پہ ڈیبیٹ ہو. جو لوگ اس کے اب بھی حامی ہیں کہ اس کی سزا قتل ہے تو ان کو پھر وہ قرآن کی آیتیں پیش کرنی چاہیے اور روایات پیش کرنی چاہیے کہ جو اس کو بیان کرتی ہیں. قرآن مجید صاف کہتا ہے کہ آپ قتل کی سزا صرف دو صورتوں میں دے سکتے ہیں، ایک یہ کہ کسی نے قتل کیا ہو اور دوسرا یہ کہ فساد فی الارض کا مجرم ہو. یہ ان دو کے علاوہ آپ قتل کی سزا سرے سے نہیں دے سکتے. اگر آپ دیتے ہیں تو یہ آپ قرآن مجید کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. میں تو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ہمیں نصوص کی اور قرآن مجید کی جو انٹرپریٹیشن ہے تو غور کرتے رہنا چاہیے اور ری وزٹ کرنا چاہیے اس پورے کے پورے مسئلے. بالکل، لیکن جیسے میں نے کہا سر کہ باقی کنٹریز بھی ہیں اسلامک کنٹریز، وہاں پہ ہم نے ایسا کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھا، جبکہ پاکستان میں جو قاتل ہوتے ہیں، جو مار دیتے ہیں ان کو، چاہے وہ مشال خان کا کیس تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ایک کے پی کے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جسے مارا گیا، اس کے بعد سلمان تاثیر صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا. تو یہ جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے اوپر پھول پھینکے جاتے ہیں، ان کے اوپر ان کو بڑا واہ واہ کی جاتی ہے، انہیں ہیرو بنا دیا جاتا ہے. یہ ہم نے کسی اور کنٹری میں نہیں دیکھا. ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرینچ امبیسڈر کے اوپر ایک ہنگامہ مچا رکھا تھا، لیکن سعودی عرب اور یو اے ای جو ہے وہ فرینچ پریزیڈنٹ کو ویلکم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. تو یہ ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ صرف پاکستان میں ہی کیوں ہے؟ کیوں کسی اور جگہ ہم نہیں دیکھتے؟ اور بالکل ہم ہسٹری میں بھی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جہاں حضور اکرم کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہو یا کچھ کہا ہو تو اس کو مار دیا گیا ہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. جی، وہ آپ نے جن ممالک کی مثال دی جیسے سعودی عرب ہے، تو وہاں پہ چونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت اسٹرکٹ ہے، یعنی وہاں حکومت کی جو ریٹ ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو جن جن ممالک میں پاکستان کے علاوہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ یہ اس طرح سے معاملہ نہیں ہوتا، وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ حکومت کے قوانین بہت سخت ہیں اور اس طرح کی کوئی چیز کو گوارا نہیں کیا جاتا.
पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम रहते हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि कानून की बालादस्ती तो मौजूद ही नहीं है। यानी आप समझ लें कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो खुद बाज़ दफ़ा डर जाते हैं, शशतर रह जाते हैं, जजों को इस्तीफा देना पड़ जाता है, उनकी ट्रांसफर्स करा दी जाती हैं या वो केस लेने से इनकार कर देते हैं। पुलिस वालों को भी पता है कि ये अगर उनके चेहरे जो हैं वो पहचान लिए जाएंगे तो बाद में उनके घर वालों के साथ क्या होगा। तो खौफ की फिजा भी बायस बनती है इसका, और इसका बायस ये बनती है कि खुद जो हुकूमत की एक कमजोर पहलू है लॉ को इन्फोर्स करने का, वो फिर जाहिर है कि इसके नतीजे में जुर्म को आप चेक नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि सजा तो जो भी हो, एक बात पे तो हम सब मुत्तफिक हैं कि खुद इंसान किसी इंसान को सजा नहीं दे सकता। ये स्टेट का काम है, रियासत का काम है। तो ये रियासत, इसका मतलब है इसमें नाकाम हो रही है अपनी रेट को एस्टैब्लिश करने में कि जिसको भी जो भी उठता है वो अपनी मर्जी से किसी को सजा दे देता है और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इस मामले में तो रियासत जिम्मेदार है। यानी पहले में जो मजहबी तस्वर है उसमें तो ज़ाहिर है उलमा को इसको रिविजिट करना चाहिए, दोबारा से देखना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है। लेकिन जहाँ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वहाँ ये देखना चाहिए कि हमारी हुकूमत आखिर इतनी कमजोर क्यों है। और जब ये भी हमें मालूम है कि जब हुकूमत करना चाहती है तो वो कर गुजरती है। फैजाबाद का जो इंसिडेंट है वो हमें मालूम है वहाँ पे क्या हुआ। और भी इस तरह के हैं कि जहाँ जब हुकूमत ने कोशिश की और जहाँ वाकई वो अपनी रेट एस्टैब्लिश करना चाहती है तो वो हुकूमत आर्मी को भी एम्प्लॉय कर लेती है, रेंजर्स को भी बुला लेती है, और कोई फिर जैसे कहते हैं कि चू नहीं कर सकता। तो ये जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट नहीं लेती इस पहलू से कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को गवारा करे और कोई कानून में हाथ में ले अपने उसको सजा ना दे। सऊदी अरबिया में ऐसे आप नहीं देख सकते किसी ने कानून, यानी वहाँ तसव्वुर नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में दें। आपकी पगड़ी पंजू गायब हो जाएगी, आप वहां से सीन से गायब हो जाएंगे, आपको भी पता भी नहीं चलेगा कि आप वहां बसते थे या नहीं बसते थे। ये और बात है कि वहां दूसरा एक्सट्रीमिज्म है। लेकिन बहरहाल यहाँ बहुत बड़ी गलती रियासत की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी शदीद कमजोरी। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक रीजन ये भी है इस तरह के वाकयात का कि जो मुसलमान है, खास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमान, वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं किसी भी दूसरे मजहब से, और वैसे तो खैर आपस में भी इनकी नहीं बनती। अगर कोई है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, उस तरह के कई फिरकों में बटे हुए एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते, लेकिन ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और इनका ख्याल है कि हम किसी के मजहब को कुछ भी कह सकते हैं लेकिन कोई दूसरा नहीं कर सकता, और वो भी ऐसा कि इल्जाम लगाते हैं और सबूत भी नहीं होता, और इन केस अगर सबूत मिल भी जाए तब भी किसी को जान से मार देने का राइट तो इन्हें फिर भी नहीं है। जी। वो असल में उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के जो मखसूस हालात हैं पाकिस्तान के, वो भी इसका बायस बनते हैं। और आपको ये देखिए कि हमारे यहाँ जो इसकी तारीख है वो अगर आप उसको शुरू करें तो गाजी इल्मुद्दीन की से तारीख से मिलाया जाता है, और वहाँ अल्लामा इकबाल को फिर कोट किया जाता है, कायद आज़म को कोट किया जाता है। जिन्होंने केस जब उनको पेश किया गया तो बताया जाता है कि उन्होंने गाजी इल्मुद्दीन का केस उनसे जब कहा तो उन्होंने कहा था कि मैं इस शर्त पे आपका केस लड़ूंगा कि अगर आप ये कह दें कि मेरे से जुर्म जो है वो इश्तियाल में आके हुआ था तो शायद आप बच जाएंगे। लेकिन ये मालूम है कि गाजी इल्मुद्दीन ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने सोच समझ के किया। अल्लामा इकबाल के बारे में वो फेमस जुमला है कि तरखाना ने मुंडे ने साडी कोलों बाजी ले ली। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो कोई बहुत बड़ा आला काम किया। तो जब हमारी इंटेलिजेंसिया, जिनसे ज़ाहिर है कि अल्लामा इकबाल हैं, वो शख्सियत है जिनके तस्वुर पाकिस्तान बना, अगर उनका तस्वुर भी इस तरह से था जैसे कि कोट किया जाता है, तो फिर आप सोच सकते हैं ना कि ये हमारी जो ज़हीन अनासिर हैं उनके यहाँ भी तौहीन रसालत के हवाले से एक नरम गोशा पाया जाता है इस सजा के बारे में। यानी नरम गोशा इस पहलू से कि वो भी ये समझते हैं कि ठीक हुआ जो कुछ हुआ, अगरचे कि इसके अंदर फलां चीज़ों का लिहाज रख लेते, बॉडी को ना जलाते या फलां काम ना करते, कत्ल कर देते। तो इधर तक चूंकि आपके अच्छे जो ज़हीन तरीन अनासिर हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये एक थॉरो डिस्कशन और डिबेट का तकाजा करता है ये पूरा मामला कि तौहीन कहते किसको हैं, तौहीन से मुराद क्या है, और अगर इसके बारे में कोई कानून साजी होनी है तो वो कैसी होनी चाहिए कि जिसके नतीजे में मॉब वायलेंस या यूं समझ लीजिए कि ये जो मॉब गर्दी, अगर मैं इसको नाम दूं, ये किसी तरह से वजूद में ना आए। सर, इस्लामाबाद के भी कई जगहों को दिखाया गया है, वीडियोस मौजूद हैं मदरसों की और लाल मस्जिद वगैरह की, जहां पे इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है छोटे बच्चों को, और मैंने भी देखी है वो वीडियोस, और उन्हें कहा जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, पीछे एक कहना चाहिए गाने की तरह बजा रहे हैं कि सर तन से जुदा और इस तरह की बातें।
تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان مدرسوں کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے, ان کو بند کروا دینا چاہیے؟ اور میں نے تو باقی کہیں نہیں سنا کہ کسی اور جگہ مدرسے ہوتے ہوں جہاں پہ اس طرح سے برین واش کیا جائے بچوں کو. دیکھیں, مدرسے بند کروانے کا تو اس کا حل نہیں ہے, اس لیے کہ اگر وہ آئیڈیالوجی زندہ ہے تو وہ کسی اور جگہ پہ پنپنا شروع کر دے گی. آپ جب کسی کا منہ بند کرتے ہیں اور وہ نظریاتی چیز ہو تو پھر نظریہ کسی چیز ہے جو زندہ رہتا ہے, انسان مر جاتے ہیں, نئے لوگ اس کی جگہ لے لیتے ہیں. تو اس لیے اس نظریے کا جواب نظریے سے دینا چاہیے, اور یہ سر تن سے جو نعرہ ہے ان کو بتانا چاہیے کہ بتاؤ آپ کے پیغمبر نے اور قرآن مجید نے کہاں کہا ہے. اور جن روایتوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ ضعیف روایتیں, جیسے جو منصبہ نبی فقتلوہ, بڑی مشہور روایت ہے کہ جس نے نبی کو گالی نکالی یا کسی نبی کو سب و شتم کیا اس کو قتل کر دو. یہ روایت ثابت نہیں ہے, یہ روایت بہت کمزور روایت ہے, ایک ضعیف روایت ہے. تو پہلے تو یہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جو جس چیز کی بنیاد پر ایک سزا کو تجویز کر رہے ہیں وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو مدرسوں کو ریفارم پہ ضرور ہمیں لے کے جانا چاہیے کہ اس کے اندر تبدیلی لے کے آئیں. مثلا سب سے بڑا ریفارم جو مدرسوں میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ 12 سال کی ایجوکیشن کے بعد مذہبی تعلیم دیں. یعنی اس سے پہلے تو ساری کی سارا یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے. اسپیشلائزیشن کے لیے جو لوگ مذہبی اسکالرز بننا چاہتے ہیں وہ بنے, ورنہ تو اصل میں آپ ماں باپ جو ہیں وہ بچے کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ دین کا اسکالر بنے گا. جو 6 سال کا بچہ ہے اس کو کیا پتا ہے, اس کو آپ نے مدرسے میں داخل کر دیا ہے, اس نے آگے کیا بننا ہے. تو یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ 5 سے 6 سال کے بچے کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخل کر دیں اور اس کی تو کوئی اپنی سے نہیں ہوتی, اس کی تو اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی, والدین نے فیصلہ کیا ہوتا ہے. تو جو ہمارے مذہبی مدرسے ہیں ان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ ڈے 1 سے اسپیشلائزیشن کے لیے لوگوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, جب بچہ خود اس پوزیشن ہی بھی نہیں ہوتا کہ اپنی اسپیشلائزیشن وہ خود اختیار کر سکے. مذہب کی تعلیم جیسے انجینئرنگ کی تعلیم ہے, جیسے میڈیکل کی تعلیم ہے, وہ 12 سال کی ایجوکیشن کے بعد بھی چوز کر کے یعنی اپنے اختیار سے لی جاتی ہے. تو یہ تو کرنی چاہیے ضرور, لیکن اگر آپ بند کریں گے تو ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ نظریہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اگر وہ موجود ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے دوبارہ نمودار ہو جائے گا. نظریے کا جواب کاؤنٹر نظریہ ہے, یہ نیریٹو جو ہے ان کا, اس کا جواب ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے جس میں ان کو بتایا جائے کہ دیکھیے جس چیز کو آپ بار بار پیش کر رہے ہیں اس کا مذہب میں وجود نہیں ہے, اور حکومت کی اپنی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے معاملے وہ نوٹس لے اور پارلیمنٹ میں اس کے لیے ایک وائڈر ڈبیٹ ہو, پارلیمنٹ میں مسئلہ فلوٹ کیا جائے. پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس موضوع میں جو مذہبی افیئرز کی ہے, ان میں یہ باقاعدہ طور پہ زیر بحث لایا جائے. جو اسکالرز ہیں جو اس قانون کو کنٹیسٹ کرتے ہیں یا نہیں مانتے, ان سے ان کی رائے طلب کی جائے, ان کو بلا کے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا استدلال ہے. تو ایک پارلیمنٹری ڈبیٹ ہونی چاہیے, اور پھر بعد میں ملک لیول پہ بھی, جس میں بتایا جائے کہ یہ غلط نیریٹو ہے جو ہمارے ہاں عام ہو گیا, اور اس نیریٹو نے جتنا قیامت ڈھائی ہے سو ڈھائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیجرل لا کے اندر جو خامی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے, اس کا تو کوئی جواز نہیں بنتا. یعنی لا آپ جو بھی بنا دیں, وہ لا کے نفاذ میں لوگ وہ خود کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہے لا کا نفاذ, تو پھر تو کوئی بھی آپ قانون نہیں بنا سکتے. اور بنا بھی دیں گے تو آپ کی ریٹ نہیں ہوگی, بلکہ عوام جو ہیں جس طرح سے وہ چاہیں گے وہ فیصلہ کر لیں گے. لیکن سر ہر چیز میں مذہب کو لے جانا کہاں تک صحیح ہے؟ پنجاب یونیورسٹی کہتی ہے کہ جی جب تک آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کے نہیں سنائیں گے تو ان کو ڈگری نہیں ملے گی. یہ بات بھی ہم نے سنی, اور اسی طرح سے بار بار ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر بھی ہمارے. یہ اور باتیں ہو سکتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ ریاست مدینہ میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوتا تھا, جہاں تک مجھے تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے. تو ہر چیز میں جب ہم مذہب کو لے کر آتے ہیں, اور ہر ایک کا مذہب الگ ہے, چاہے سب مسلمز ہی بیٹھے ہوں, کوئی کچھ مانتا ہے کوئی کچھ مانتا ہے, تو اس چیز کو لے کے بھی تو ان کے آپس میں جھگڑے رہتے ہیں. تو یہ آخر یہ چیز کیسے سولو ہوگی؟ کیونکہ پہلے اگر آپ دیکھیں کوئی 40-50 سال پہلے اتنا ایشو نہیں تھا جو اب بن گیا ہے. مطلب ہم جیسے کہنا چاہیے اور بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ریئلائز نہیں کیا کہ پاکستان جو ہے ایک نیشن سٹیٹ ہے, اور نیشن سٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ برابر کے شہری ہیں, وہ اقلیت نہیں ہے. یعنی آپ نان مسلمس کو مائنورٹیز نہیں کہہ سکتے, وہ ایکول رائٹ رکھتے ہیں, برابر کے شہری ہیں. جب تک آپ اس کو اکنالج نہیں کریں گے تو یہ جو نان اکنالجمنٹ آف دس فیکٹ ہے یہ ہر جگہ جھلکے گی, وہ حکومت میں بھی جھلکے گی, وہ ریاست کے عہدوں میں بھی جھلکے گی, وہ آپ کے سلیبس میں بھی جھلکے گی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ اکنالج کریں کہ ہر شخص جو ہے یہاں پہ وہ نیشن سٹیٹ کی بنیاد پہ, قائد اعظم نے جب یہ بنایا تو اس کو فیصلہ کر دیا تھا کہ یہاں پہ سب لوگ برابر ہوں گے, برابر کے سٹیزنز ہوں گے. اور اسی کو انہوں نے 11 اگست 1947 میں جو ان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں تقریر تھی اس کو بیان کیا. یہاں پہ مذہبی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے سب کے حقوق برابر ہوں گے. مذہبی لحاظ سے آپ چاہے ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں, یہ آپ کا خدا کا معاملہ ہے, لیکن سیاسی لحاظ سے
آپ ایک ہی سٹیزن کہلائیں گے, برابری ہوگی اس میں. اگر آپ اس کو مانیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو ایک اور بات بھی ماننی پڑے گی, اور وہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کو اس کی آزادی دیں کہ جس مسلک سے ان کا تعلق ہے, جس مذہب سے ان کا تعلق ہے, وہ اس کو خود پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کا نظام ہے اس کو یوں استوار کرنا چاہیے ہمیں کہ جو اخلاق کی تعلیم ہے جو تمام مذاہب میں کامن ہے, یعنی اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کرسچینٹی میں یا جوڈیزم میں یا اسلام میں, اخلاق جو ہیں یا کنڈکٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ سب میں کامن ہے. تو آپ اسکول کے نظام کو اس سے اٹھائیے کہ اخلاقیات کی جو تعلیم ہے وہ بالکل شروع سے لے کے مڈل اسکول تک وہ جائے, اور اس کے بعد جو مذہبیات جو ٹھیٹ مذہب ہے یا سمجھ لیجیے جو ڈسٹنکٹیو فیچرز ہیں ہر مذہب کے, اس پہلو سے آزادی ہو کہ کوئی آدمی کوئی سبجیکٹ چوز کرنا چاہے اپنے مذہب کے متعلق, یا اگر وہ باقی مذاہب کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی بھی آزادی ہو. یہ جب تک سوچ نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی ریفلیکشن آگے جا کے بھی نہیں ہوگی, اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے یونیورسٹی لیول پہ بھی یہ سارے معاملات ہوں گے. اور جیسے آپ نے اشارہ کیا پنجاب یونیورسٹی میں, تو جب تک آپ اس کا ادراک نہیں کر لیتے کہ نیشن اسٹیٹ ہونے کے ناطے ہم سب برابر ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو چوائس آف سبجیکٹس ہے اگر وہ ہمارے مذہب سے متعلق جب کبھی آ جاتی ہے تو یہ ہر ایک کا اپنی چوائس ہونی چاہیے, اور اس چوائس کے لحاظ سے اس کو آزادی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ اخلاقیات ہم سب میں کامن ہے, یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ جو اگر شروع سے اس کو پڑھایا جائے, اس کے بہت سارے اچھے ماڈلز ہیں. میں نے بہت دفعہ اس کی مثال دی ہے کہ جاپان کے اندر انہوں نے بہت اچھا تجربہ کیا, اور ایک سبجیکٹ ہے اس کو کہتے ہیں مورل ڈیولپمنٹ آف چلڈرن, بچوں کی اخلاقی تربیت. اس کے بہت اچھا انہوں نے ایک ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا ایک ماڈل جو ہے ہمیں دیا ہے, اور بھی آپ جگہوں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ وہ جگہ ہے جو کامنالٹی ہے, جو انسان کی ایک مشترک میراث ہے کہ ہم سب جو ہیں سچ کو صحیح سمجھتے ہیں, عدل کو صحیح سمجھتے ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہیومن ویلیوز ہیں آپ ان کو اجاگر جب کریں گے تو شروع ہی سے آپ کے اندر ایک ذہن میں وسعت ہوگی, اور بعد میں جب آپ اسپیشلائزیشن کی طرف بڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ نے جس چیز کو بھی چوز کرنا. جی ایسے ہی جیسے آپ نے مذہب کی تعلیم کو جب چوز کیا ہائی اسکول کے بعد, ویسے ہی آپ نے یہ کہا کہ بھئی بنیادی اخلاقیات جو سب میں کامن ہے, اس کے بعد میں فلاں سبجیکٹ کو اپنے لیے یا فلاں مضمون کو اپنے لیے زیادہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو چوز کر سکوں. تو یہ ایک کچھ ریڈیکل چینجز ہیں, جب تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے یہ بار بار ہوتا رہے گا کہ ہم اپنے نان مسلم شہریوں کو سیکنڈ ریٹ سٹیزن سمجھیں گے. ان کے اندر ان کو ہم جیسے آپ نے کہا کہ پاکستانی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو مسلمان ہونا کا برتر سمجھنا یہ بالکل غلط ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ غلطی ہے کہ ہم بطور سٹیزنس کے اپنے آپ کو باقی جو ہندو سٹیزنز ہیں یا کرسچن سٹیزنز ہیں ان سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں. ہمارے رائٹس برابر ہیں. جب تک یہ برابری کو اکنالج نہیں کریں گے, یہ جو اس کے پیچھے جو ذہن ہے جو مختلف کار فرما ہے وہ پھر اپنی مینیفیسٹیشن اسی طرح کرتے رہیں گے جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک سر. لاسٹ میں بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان لوگوں نے جو ہے اس بیچارے انسان کو جو یہاں پہ غلطی سے آ گیا تھا ہمارے یہاں کام کرنے, اس کو مار ڈالا, پھر اس کو جلا دیا, اور اس کے بعد سیلفیز لے رہے تھے. مجھے کسی صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کسی کو مارنے کے بعد آپ جلاتے ہوئے اس کی سیلفیز کیسے لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ مسلمانوں میں شروع سے ہم یہ بقرعید وغیرہ پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے کہتے ہیں چھری پھیر دو, تو وہ ایک دل سخت ہو چکا ہوتا ہے. کیا آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ دیکھیے یہ تو ایک انتہائی میرے لیے پاس الفاظ نہیں ہے, یہ ایک مطلب بربریت ہے, یہ بہیمیت ہے, یہ جانوروں سے ہی بدتر سلوک ہے. یعنی جانور بھی یہ کام نہیں کرتے جو ہم انسان کر گزرے ہیں. اس وجہ سے اس کا تعلق تو اسی چیز سے ہے کہ ہم نے ایک انسان کی جان کی جو عظمت ہے اس کو سمجھا نہیں ہے کہ ایک انسان کی جان لینا ایسے ہی ہے جیسے آپ پوری انسانیت کی جان لے رہے ہیں. قرآن تو یہ ورڈکٹ آپ کو دے رہا ہے. تو جب آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ سب چیزیں آپ کے لیے ایک ہنسی کھیل کا اور مذاق کا موضوع بن جائیں گی. تو وجوہات تو بہت ساری ہیں, لیکن میرے خیال ہے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جان کا جو احترام ہے وہ اس درجے میں ہمارے ہاں اس کو مجروح کر دیا گیا ہے, خاص طور سے اس جان کا کہ جس میں لوگوں کی دانش میں اس نے کوئی قانون شکنی اس پہلو سے کی ہے کہ رسالت کی توہین کی ہے یا کسی رسول کی توہین کی ہے. تو اس کیونکہ وہ ذہن میں اس شخص کی تصور یہ بٹھا دیا گیا کہ واجب القتل ہے اور اس کو عبرت ناک طریقے سے قتل کرنا چاہیے, تو وہ تو اپنے لحاظ سے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا کہ ایک ایسے شخص کو جس نے ہماری نبی کی عزت کو اچھالا تھا, ہم نے اس کے ساتھ یہ کام کیا. تو وہاں پہ بھی یہی ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ان کی جس چیز کو وہ پیغمبر کی حمیت میں کر رہے ہیں وہ بالکل اس کے الٹ ہے. اس پیغمبر کی حمیت میں ان کو لوگوں کی جانیں بچانی ہے. اور وہ شخص کی مثال ملک عدنان غالباً ان کا نام ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو اوپر ڈال دیا تھا اتحاب کے اور بچانے کی کوشش کی تھی, لیکن بہرحال تو یہ ہے جو اصل ہیرو ہیں.
ان کی مثال پیش کرنی چاہیے کہ آپ کے مذہب نے اگر مثال کسی کی بنتی ہے تو اس شخص کی دی ہے کہ جو ایک بے گناہ کی جان بچا رہا ہے، نہ کہ ان درندہ صفت لوگوں کی کہ جو بغیر کسی انسانی پہلو کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس برے طریقے سے کسی لاش کو جلا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا، اور آئی ہوپ کہ ہم آگے، خیر مجھے اتنی زیادہ تو امید نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑی بہت ہے کہ شاید ہم آگے اس طرح کے واقعات نہ دیکھیں اگر گورنمنٹ سختی سے کام لے اور ان لوگوں کو سزا دے جن کی فوٹیجز موجود ہیں اور آرام سے پکڑے جا سکتے ہیں، بلکہ پکڑ بھی لیا کافی لوگوں کو، لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا یہی ہے کہ چاہے وہ مشال خان ہو یا کوئی بھی دوسرا واقعہ ہو، اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ لوگ سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے لوگ کافی مایوس بھی ہیں، لیکن ہم دعائی کر سکتے ہیں اور یہ کہ کوشش ہم بات کرتے رہیں گے کہ اس چیز کو کس طرح سے روکا جا جی سکے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو جی، مچ، اچھا جی، السلام علیکم۔ تھینک یو۔